بادشاہ نبوت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات زبان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سماعت کر ہوئے وعنہ مرسلا حضرت حسن رضی اللہ تعالی قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجلین کانا فی بنی اسرائیل احدہما کانا عالما یصلی المکتوبۃ ثم یجلس ویعلم الناس الخیر والآخر یصوم النہار ویقیم اللیل ایہما افضل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس ويعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل كفضلي على أدناكم. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مرسلن یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ بنی اسرائیل کے دو افراد کے بارے میں، کیونکہ بنی اسرائیل کے روایات بہت زیادہ عام طور پر لوگوں کو معلوم ہے، تو ان کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ دریافت فرماتے تھے. بنی اسرائیل کے دو افراد کے بارے میں دریافت کیا گیا. کون دو؟ ان میں سے ایک عالم تھے جو فرض نماز ادا کر کے بیٹھتے اور لوگوں کو دینی تعلیم دیتے، اور دوسرے کا حال یہ تھا کہ دن کو روزہ رکھتے اور رات کو قیام کرتے. اس پر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ عالم کو اس عابد پر جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو عبادت کرتا ہے اتنی ہی فضیلت حاصل ہے جتنی کہ مجھے تمہارے ادنا آدمی پر حاصل. معلوم ہوا کہ ایک شخص جو علم رکھتا تھا، جو عالم دین تھا، اس کے تعلق سے لوگوں نے دریافت کیا کہ اس کے مقابلے ایک اور شخص جو عبادت میں مشغول تھا، دن بھر روزہ رکھتا اور رات بھر عبادت میں مشغول، اور جو عالم شخص تھا وہ نہ روزہ رکھتا تھا، نہ دن بھر روزے میں رہتا، نہ رات بھر نمازوں میں، بلکہ فرائض کو ادا کرتا تھا، فرض نمازوں کو پابندی سے ادا کرتا تھا، اور نمازوں کے ختم ہوتے ہی وہ بیٹھ کر لوگوں کو علم آتا تھا، دینی علم دیتے. اور دوسرے کا حال یہ تھا کہ روزہ دن بھر رکھنا اور رات بھر عبادت کرنا.
معلوم ہوا کہ تم دن بھر روزہ رکھو اللہ کے لیے اور رات بھر نماز ادا کرو اور کھڑے رہو، تو یہ تمہارے اپنے خود کے نفس کے لیے، اپنی نجات کے لیے، اپنی شفاعت کے لیے کافی۔ لیکن جب علم ہے تو اس کو دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے۔ بلغوا انی ولو کان آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہنچاؤ میری جانب سے اگرچہ کہ یہ آیت کیوں نہ۔ تو دین کو دوسرے تک دین کی تعلیم دینا، اس کو افضل بتایا اس سے کہ تم اپنے خود کے لیے عبادت میں مشغول رہو۔ اس کی فضیلت اتنی بڑی آپ نے بتایا کہ جس طرح میری فضیلت تمہارے ادنا سے ادنا آدمی کو ہے، تو اتنا بڑا فضیلت کا کام ہے کہ ہمیں جو علم ہے وہ ہم دوسروں تک پہنچائے، اور دین وقت جو ہے عبادت خود سے بڑھ کر دین کی تعلیم دینا افضل ہے۔ تو دین کی تعلیم دینا کے معنی یہ ہوا کہ ہمیں پہلے دین کو حاصل کرنا ہوگا، فرائض کو معلوم کرنا ہوگا، احکام شریعت کو معلوم کرنا ہوگا، اور تمام فقہ کو حاصل کرنا ہوگا جو کہ دین کی سمجھ کا باعث ہے۔ فقہ اگر سمجھ میں نہ آئے تو وہ دین کی تعلیم نہیں دے سکتے۔ تو معلوم ہوا کہ افضل یہ ہے کہ تم علم کو حاصل کرو اور پھر علم کو دوسروں تک پہنچاؤ اور دوسروں کو تعلیم دیا کرو۔ اس سے بہتر ہے کہ تم خود کے لیے عبادتوں اور ریاضتوں میں مشغول ہو۔ اس کے اعتبار سے اگر ہم ہر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم جو آپ نے بتائے ہیں اگر ہم اس کی طرف کہنا چاہیں تو کافی وقت لگتا ہے، تو سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے کہ اگرچہ کہ دین کے علوم میں ادنا سے ادنا علم ہو یا اعلیٰ سے اعلیٰ علم ہو، علم دین کے اندر فقہ ہو یا تفسیر ہو یا حدیث سنن ہو یا اور کوئی بھی علم ہو، تو ان علم کو ہمیں دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ یہ کام افضل ہے اس سے کہ ہم خود کے لیے عبادت و ریاضت میں لگے رہیں گے۔ اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب لہ الاسماء الحسنی من احصاها دخل الجنہ لا الہ الا انت یا اللہ 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 لا الہ الا انت یا اللہ
لا إله إلا أنت يا الله 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 أستغفرك 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 أستغفرك يا الله أستغفرك يا الله أستغفرك يا مميت وأستغفرك يا مميت أستغفرك يا مميت أستغفرك يا مميت وأستغفرك يا مميت وأستغفرك يا مميت أستغفرك يا مميت وأستغفرك يا مميت وأستغفرك يا مميت أستغفرك يا مميت وأستغفرك يا مميت وأستغفرك يا مميت أستغفرك يا مميت وأستغفرك يا مميت وأستغفرك يا مميت أستغفرك يا مميت وأستغفرك يا مميت أستغفرك يا مميت أستغفرك يا مميت وأستغفرك يا مميت وأستغفرك يا مميت أستغفرك يا مميت وأستغفرك يا مميت وأستغفرك يا مميت والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المفيد الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المفيد الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر
التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور يا الله 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 الله يا 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 مميت 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 يا مميت
یا ممیتو یا ممیتو یا ممیتو یا ممیت 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 یا ممیتو یا ممیتو یا ممیتو یا ممیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں ایک اسم ہے ممیت، یعنی موت دینے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم حسنی اچھے ناموں میں سے ایک اچھا نام ہے موت دینے والا۔ اچھا نام ہے، اچھا نام ہے موت دینے والا۔ کے پاس رحمت ہے، رحمت دیتا ہے اس کے پاس، تو وہی دیتا ہے جو اس کے پاس ہے، فضل ہے، عفو ہے۔ جتنے بھی اسماء ہیں اس کے اندر وہ اس کے ذات میں ہے، موت اللہ کی ذات میں نہیں ہے۔ تو پھر وہ موت دینے والا اس کا نام کیسے بنا؟ موت دینا تو وہ اس کے پاس ہونا، وہ چیز دیتا ہے۔ یہ جو صفت ہے، حیات ہے تو حیات دیتا ہے، رزق ہے تو رزق دیتا ہے، رحم ہے رحم دیتا، عفو کرنے کی صفت ہے تو عفو کرتا۔ یہ موت کیسے دیتا ہے جبکہ موت اللہ کی ذات میں نہیں ہے؟ اللہ کی ذات ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہے، ازل سے زندہ ہے، پہلے سے زندہ ہے، اب بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ ہی رہے گا۔ اس کو موت نہیں ہے، اس کے پاس بھی موت نہیں۔ ہم موت کے نام سے پہلے تو ڈرتے ہیں، پھر اللہ دیتا ہے بول کر کے ہم اس کو اسی اسم سے پکار کر یاد کرتے ہیں، ہم اس کی ذکر کرتے ہیں، یا ممیتو یا ممیتو یا ممیت یا ممیتو یا ممیتو یا ممیتو یا ممیت یا رزاق یا رزاق یا رزاق۔ جب ہم پکارتے ہیں تو ہمیں امید کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رزق دے گا، اس لیے پکارتے ہیں۔ یا واسع یا واسع یا عزیز یا عزیز۔ ان صفات کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو امید کیا کرتے ہیں کہ وہ صفت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نوازے گا۔
یا ممیتو پکارتے ہوئے کیا آپ یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں موت دے گا، موت دے، یا اللہ موت رزق کے لیے جب کرتے ہیں یا رزاق تو رزق دے کی امید کرتے ہیں، تو موت کے لیے کیا امید کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں موت دے۔ یا ممیتو کو یاد کریں، اللہ کے اس صفت سے ہم اس کو پکاریں تو وہ کیا دے گا ہمیں؟ موت دے گا۔ موت دینے کے لیے سب سے پہلے کیا چاہیے؟ موت کی صفت اللہ کی ذات تو وہ نہیں ہے تو کیسے دیتا ہے؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا، تم مردے تھے، تم میت تھے، اموات تھے، موت کی جمع، تم امواتن، تم مردے تھے۔ معلوم ہوا کہ ہماری اصل جو ہے وہ صفت موت کی ہماری ہے، اللہ کی نہیں ہے۔ اللہ کی ذاتی صفت نہیں ہے بلکہ وہ بندے کی ذاتی صفت ہے۔ میں میت ہوں، اللہ زندہ ہے، میری موت میں اللہ کی حیات ہے اور میں اللہ کی حیات سے جیتا ہوں، میں اللہ کی حیات سے زندہ ہوں۔ میں جب جی رہا ہوں یہ کس کی حیات ہے؟ اس میں یہ اللہ کی حیات ہے۔ اس اللہ کی حیات میرے موت پر غالب ہے اور میری موت پر وہ زندہ کر دی، میری موت کو اس نے زندہ کیا ہے، میت کو مجھے زندہ کیا۔ میں میت ہوں، اللہ زندہ ہے۔ میں میت ہوں، میت اب بولتی کیسا ہے؟ یہ میت نہیں بولتی ہے، میت پر حی غالب ہے۔ موت کی صفت پر اللہ کے حیات کی صفت غالب ہے، جو اللہ کے ذات کی صفت ہے۔ اس نے ہمیں حیات دی ہے، کس کو؟ مردے کو اس نے حیات دی ہے، زندہ کیا ہے۔ کنتم امواتن فاحیاکم، پھر نے تم کو زندہ کیا۔ پھر یہ زندہ کرنے کے بعد پھر اس نے چاہا فاحیاکم ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا۔ موت دے گا کیسے؟ یہ سمجھنا چاہیے کہ موت ہماری صفت ہے، وہ ہم کو دے گا نہیں، وہ ہمارے اندر موجود ہے۔ بندے کی صفت میت ہے، موت ہے، اور اللہ کی صفت حی ہے، زندہ پن ہے، زندگی ہے۔ اس کمرے میں، اس بلب میں اجالا ہے، روشنی ہے، نور ہے، لیکن وہ نور، وہ روشنی اس بلب کی اپنی ذاتی نہیں ہے۔ اس میں وہ کرنٹ اس کو روشنی دیتا ہے جب وہ اس میں آتا ہے، اور جب وہ سلب کر لیتا ہے تو وہ اس کی اپنی صفت ظاہر کرتا ہے کہ نور ختم ہو جاتا ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفت کو حیات کی جب سلب کر لے گا تو ہماری ذاتی صفت موت کی ہم پر ظاہر ہو جائے۔ تو موت دینے کے معنی یہ ہوئے کہ وہ اپنی موت، اپنی حیات کو ہم سے صفت کر ضبط کر لے گا، واپس کر لے گا، لے گا، حیات کو اپنی ہٹا لے گا۔ تو وہاں پر بندے کی اصلی صفت جو ہے موت، وہ ظاہر ہو جائے گی۔ تو موت دینے والے کے معنی یہ ہوئے کہ حیات کو سلب کر لینے والا۔ جب ہم اس کو پکارتے رہیں گے اسی نام سے، موت
اللہ تبارک و تعالی یا ممیتو، میں اپنے آپ کی اصل جو میت میری صفت ہے، تو مجھ میں حیات دیا، تو حیات کا ادراک کرنا چاہیے کہ حیات مجھ میں جو ہے تو تیری حیات کی وجہ سے ہے، ورنہ پہلے جو ہماری صفت تھی اگر پھر ہمیں لوٹائی جائے، یعنی مردہ تھے، کنتم امواتن فاحیاکم، پھر نے تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تم کو موت دے گا، تو اس میں کیا تکلیف ہے؟ یہ تو تمہاری اصلیت ہے، اصلیت تو وہی ہے، ثم یمیتکم۔ اس دنیا کا معاملہ ہوا، اس دنیا میں آنے سے پہلے تم مردہ تھے، کیا تمہیں اس کا ادراک ہے؟ کہاں تھے اور کس حالت میں تھے؟ اس نے بتایا تم اس سے پہلے مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں ایک بار پھر اپنی اصلیت پر لے جائے گا، تمہیں ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ہم موت سے اتنا ڈرتے ہیں کہ تفرون، یہودی زیادہ زندگی چاہتے ہیں اور موت سے ڈرتے ہیں، مومن موت سے نہیں ڈرتے۔ جو اللہ کے رسول کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں وہ موت سے ہرگز نہیں ڈرتے۔ کیوں؟ کیا ہے موت سے؟ کیا ہوتا ہے؟ موت تو اپنی صفت ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ تمہیں موت دیتا ہوں، پھر حیات دیتا ہوں، پھر موت دیتا ہوں، پھر حیات دیتا ہوں، تو سلب بھی کر لیتا ہے حیات کو اور پھر ہمیں واپس دیتا بھی ہے۔ موت کیا ہے؟ کیا کام کرتی ہے موت؟ اس لیے ہمیں چاہیے، مومن موت سے نہیں ڈرتا ہے، حالانکہ ہر آن ہر لمحہ اس کو موت کو یاد کرتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالی؟ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ موت سے ڈرتے اور گھبراتے ہیں نہیں، قرآن میں کہا اللہ کا کلام فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا، اس لیے کہ موت کیا ہے؟ وہ الموت جسر یوصل حبیب الی حبیب، موت ایک پل ہے جو ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملاتی ہے۔ اگر ہم کو اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ اجمعین محبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سے، ہمیں عشق ہے، ہمیں ان کے دیدار کی تمنا ہے، تو ہمیں موت ہی سے گزرنا ہوگا اور ہمیں انہیں ان کا دیدار کرنا ہوگا۔ تو جب کیوں نہ ہم اس کی تمنا کریں کہ جیسے ہی موت واقع ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبر میں جلوہ افروز ہوں گے اور ہم مشرف ہوں گے، ان کے دیدار سے مشرف ہوں گے۔ اس لیے فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو اور موت سے نہ ڈرو۔ یا ممیتو یا ممیتو یا ممیتو یا ممیت، 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 یا ممیتو یا ممیتو یا ممیتو یا ممیت،
یا ممیتو یا ممیتو یا ممیتو یا ممیت صلی اللہ علی سیدنا محمد الامی 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 صلی اللہ علیہ یا ایھا النبی 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 الامی وسلم علیہ اللہ 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 محمد وبارک اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك اللهم اوصل صواب ما أخرانا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله بأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح غوث الثقلين الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه ثم إلى روح خواجہ خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى روح قادر ولی شاہ الحمید گنج سوائی سہروردی رضی اللہ ثم إلى روح سلاطین اربع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى روح كل شیوخ سلسلتنا خصوصا إلى روح جدی سیدی سید نوری شاہ رضی اللہ تعالیٰ ثم إلى روح سیدی و مرشدی و مولائی سیدنا سید محمد عامر کلیمی شاہ رحمت اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ ثم الى ارواح والدین رحمت اللہ علیہم ثم الى ارواح الذین سبقونا بالایمان اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا سهل لنا مهماتنا أنت تعلم حوائجنا يا قاضي الحاجات اللهم انصر من نصرنا اللهم اخذل من خذلنا اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم سخر لي أعدائي كما سخرت الريح لسليمان بن داود عليه السلام
وَلَيِّنْهُمْ كَمَا لَيَّنْتَ الْحَدِيدَ لِدَاوُدَ علیہ السلام وَذَلِّلْهُمْ كَمَا ذَلَّلْتَ فِرْعَوْنَ لِمُوسَىٰ علیہ السلام وَخَهِّرْهُمْ كَمَا خَهَّرْتَ أَبَا جَهْلٍ لِمُحَمَّدٍ علیہ السلام بحق كاف يا عين صاد وبحق ها ميم عين سين قاف ثم بكم عميا فهم لا يرجعون ثم بكم عميا فهم لا يعقلون ثم بكم عميا فهم لا يبصرون إياك نعبد وإياك نستعين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم